ہماری آج کی گفتگو کا عنوان کھانا کھانے میں لالچ کرنا یہ کیسا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ کھانے کی مذمت فرمائی ہے۔ اس حوالے سے کچھ احادیث آپ حضرات کے سامنے میں پیش کرتا ہوں۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم یاکل فی معن واحد والکافر فی سبعۃ امعاء، او کما قال، مسلمان ایک آنت سے کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلمان کے پیٹ میں 1 آنت ہے اور کافر کے پیٹ میں 7 آنتیں ہیں، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ مسلمان ہو یا کافر، ان کے پیٹ میں جو آنتوں کی تعداد ہے وہ 7 ہے۔ یہ بندہ مومن کی ایک تمثیل دی گئی ہے کہ کافر کو بہت زیادہ لالچ ہرس ہوتی ہے کھانے کی، لیکن جو بندہ مومن ہوتا ہے وہ صرف اپنی کمر کو سیدھا رکھنے کے لیے کھاتا ہے۔ اگر وہ زیادہ کھائے گا تو وہ دنیا کے کاموں میں زیادہ مشغول ہو جائے گا، اللہ کے کاموں سے اس کی توجہ ہٹ جائے گی۔ اس ضمن میں کچھ 1-2 آیتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سورہ محمد کی آیت پاک، والذین کفروا یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام والنار مثوی لہم، یعنی کفار لوگ عیش اڑا رہے ہیں اور جانوروں کی طرح کھا رہے ہیں، حالانکہ ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ پھر دوسری آیت پاک ہے سورہ الاعراف کی کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اور کھاؤ پیو، اسراف نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی اپنے پیٹ سے زیادہ برے کسی برتن کو نہیں بھرتا، یعنی سب سے یہ برا برتن اس کا پیٹ ہے، جب وہ اس کو بھرتا ہے پھر یہ برا ہو جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا، ابن آدم کے لیے اتنے لقمے کافی ہیں کہ جو اس کی کمر کو سیدھا رکھ سکیں۔ فرمایا کہ اگر پھر بھی بھوک لگے، فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ وَثُلُثٌ لِنَفْسِهِ، کہ تم 1/3 کھایا کرو، 1/3 پیا کرو، اور پھر 1/3 سانس لیا کرو، یعنی صرف کمر کو سیدھا رکھنے کے لیے تم کھایا پیا کرو۔ ابو جحیفہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن شرید بنا کر کھانا کھایا گوشت کے ساتھ، حضور کی بارگاہ میں گیا، مجھے ڈکار لگ رہے تھے۔ حضور نے فرمایا، دور ہو کر بیٹھو، جو دنیا میں پیٹ بھر کر کھانا کھاتا رہتا ہے، قیامت کے دن اسے سب سے زیادہ بھوک ستائے گی۔ اب ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے، اور جو یہاں پہ ہی کھاتا رہا اور شریعت محمدی سے دور رہا تو قیامت کے دن وہ زیادہ بھوکا رہے گا۔ پھر روایت میں آتا ہے کہ ابو جحیفہ نے اس کے بعد پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، بس کمر سیدھا رکھنے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے، سانس لینے کے لیے کھایا کرتے تھے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ راوی آئیں، فرماتی ہیں کہ حضور نے فرمایا، سب سے پہلا فتنہ جو اس امت میں حضور کے بعد ہوگا وہ فتنہ پیٹ بھر کر کھانا کھانے والا ہے۔ یہ سب سے بڑا فتنہ حضور کے بعد جو امت میں آئے گا۔ جو لوگ پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں ان کے بدن موٹے ہو جاتے ہیں، پھر جب بدن موٹے ہوتے ہیں ان کے دل کمزور پڑ جاتے ہیں، اور ان کی پھر خواہشات زیادہ ہو جاتی ہیں، پھر وہ دین سے دور ہوتے ہیں اور اپنی خواہشات کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ، تم آج بہتر ہو اس حالت میں کہ جب صحابہ کرام کے کپڑوں پر پیوند لگے ہوئے تھے تو پوچھا کہ صحابہ آج بہتر ہو یا تم اس طرح بہتر ہو کہ صبح و شام گوشت کے ساتھ کھانا کھاؤ، اچھا لباس پہنو؟
تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ہم اس وقت بہتر ہوں گے، صبح شام کھانا بھی کھائیں گے، اچھا لباس بھی پہنیں گے، ہمیں عبادت کا موقع مل جائے گا۔ حضور نے فرمایا نہیں میرے صحابہ، بل انتم الیوم خیر، تم آج بہتر ہو، پھٹے ہوئے پرانے کپڑے پہن کر روٹی کی پرواہ کیے بغیر جب تم آتے ہو، اللہ تمہاری اس عبادت کو قبول فرما لیتا ہے۔ لیکن جب تمہارا پیٹ بھرا ہوا ہوگا پھر تمہیں عبادت کا شوق نہیں ہوگا، پھر تم بستر پر پڑے رہو گے، پھر تمہیں نیند کا غلبہ آ جائے گا، شیطان کا غلبہ آ جائے گا۔ اس لیے تم کم کھایا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں برکت عطا فرما دے۔ حضرت جابر کہتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رستے میں مجھ سے ملاقات ہو گئی تو مجھ سے کہنے لگے جابر کہاں جا رہے ہو؟ تو میں کسائی کی دکان پہ تھا تو گوشت کے لیے 1 درہم میں دے چکا تھا اور گوشت خرید چکا تھا۔ تو میں نے کہا امیر المومنین سے، حضرت عمر سے، کہ میرے اہل خانہ کی خواہش تھی کہ وہ گوشت کھائیں۔ حضرت فاروق اعظم بار بار جملہ دہرانے لگے کہ میرے اہل خانہ کی خواہش تھی، میرے اہل خانہ کی خواہش تھی، میرے اہل خانہ کی خواہش تھی۔ حضرت فاروق اعظم کے منہ سے جب یہ جملے نکلے، جابر کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا کاش کہ میرے ہاتھ سے درہم گر جاتا اور میں گھر والوں کے لیے گوشت نہ خریدتا، تاکہ ہم انکساری میں رہتے، گوشت نہ کھاتے، تاکہ پیٹ جو ہی بھرنے ہوگا ہم عبادت سے دور ہو جائیں گے۔ یہ صحابہ کرام کہہ رہے ہیں، حالانکہ وہ نہیں ہوتے تھے، اتنی نمازیں، اتنی عبادتیں، پھر بھی انہیں اپنی زندگیوں کی فکر تھی۔ اور آج ہمیں ہر قسم کی آسائش ہمیں میسر ہے لیکن ہمیں پھر بھی اپنی آخرت کی فکر نہیں ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی فکر عطا فرما دے۔ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کے کھانے کو دنیا کی مثال بنا دیا ہے۔ اگرچہ انسان، اب دیکھیں میں یہ مثال حدیث پاک سے ہی دے رہا ہوں، انسان کھانا کھاتا ہے، اس میں مسالہ جات پڑتے ہیں، وہ کتنے چسکے لے لے کے کھاتا ہے، لیکن کچھ دیر کے بعد یہ کھانا فضلہ بن کے خارج ہو جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا دنیا فانی ہے تمہارے کھانے کی طرح جس طرح تمہارا کھانا فانی ہے۔ اگر اس میں ہم مزے لیتے رہے، اپنے خواہش، اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کرتے رہے تو سن لو جیسے کھانا فانی ہو جاتا ہے یہ دنیا فنا ہو جائے گی۔ اور ایک اور حدیث پاک ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک موٹے تازے بندے کو، صحت مند کو پیش کیا جائے گا، جب اسے تولا جائے گا تو اس کا وزن مچھر کے برابر ہوگا۔ تو حضور نے فرمایا صحابہ یہ کھانا پینا جو تم کرتے ہو اس کا وزن تو مچھروں کے برابر ہے، جو میزان پر وزنی ہوں گے وہ تو اعمال کا وزن ہوگا۔ اپنے اعمال کو بہتر کریں، جسم کی فکر ہمیں کھائی جا رہی ہے لیکن ہمیں اپنے اعمال کو بہتر کرنا ہے۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک راوی ان قریب میری امت میں کچھ لوگ ہوں گے جو مختلف اقسام کے کھانے کھائیں گے، قسم قسم کے مشروبات نوش کریں گے، کئی کئی رنگوں کے ملبوسات پہنیں گے۔ یعنی فضول خرچی کا ذکر اس میں ہو رہا ہے۔ اب یہ بھی نہیں ہے کہ اچھا کوئی کھانا کھائے تو حضور کی حدیث کو سامنے رکھے، نہیں، اچھا کھانا آپ کھا سکتے ہیں اور اچھا کپڑا بھی پہن سکتے ہیں، اچھی سواری بھی لے سکتے ہیں، اچھا گھر بھی لے سکتے ہیں، لیکن اگر اس میں ذرا برابر فضول خرچی کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ ساری چیزیں کرنے کے ساتھ فضول خرچی کوئی کرے گا فاولئک شرار امتی، یہ میری امت کے سب سے بدترین لوگ ہوں گے۔ تو دعا کریں اللہ تعالی ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرنے والا بنائے۔